نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دوستو، یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دورہ تفسیر میں 10 روز تک کتاب مقدس قرآن حکیم کے مضامین اور مفاہیم سے آگہی حاصل کرتے رہے۔ یہاں ہم نے 10 روزہ قیام کر کے علماء ربانیین کے طریقے پر قرآن فہمی کا وہ شعور حاصل کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس خطے کے علماء ربانیین تک پورے تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ یہ دورہ تفسیر کسی فرد کی انفرادی تشریحات پر مشتمل نہیں تھا یا انفرادی تصورات کے تحت یہاں گفتگو نہیں کی۔ یہاں تفسیر پڑھانے والے تمام حضرات، بیانات کرنے والے تمام علماء اور رہنماؤں نے ایک فکر اور نظریے کے تحت قرآن حکیم کی تفسیر اور اس کے مفاہیم پر گفتگو کی ہے۔ یہ ایک جماعت کی کاوش ہے، جماعت کی جدوجہد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اس قدر بلند تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر جملہ، آپ کی بیان کی ہوئی ہر تشریح آپ کے ذات گرامی کے سبب امت پر حجت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پچھلے 1400 سال میں تعلیم و تربیت کا جو انداز بھی دین اسلام کے غلبے کا رہا ہے وہ اجتماعی ہے، جماعت کی صورت میں۔ اس لیے وہ لوگ جو صرف فرد کی بنیاد پر دین کی تشریح و تعبیر بیان کرتے رہے یا ایک خاص نسل اور خاص خاندان کے تناظر میں گفتگو کرتے رہے، اس کو امت مسلمہ کی اجتماعیت نے کبھی قبول نہیں کی۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے فہم و شعور کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جماعت کے سپرد، جماعت صحابہ، جماعت تابعین، جماعت تبع تابعین، جماعت مفسرین، محدثین، فقہاء، اور اس کے بعد ہر دور بلکہ ہر ایک خطے کے وہ سچے علماء ربانیین کی اجتماعیت جو سماج کو سنوارنے کے لیے
اپنے گرد جماعت تیار کرنے کے نقطۂ نظر سے کام کرتی رہی ہے، اس جماعتی فکر و عمل اور اجتماعی فکر و عمل کو قبول کرنا، اجتماعی نقطۂ نظر سے سماج کے اندر تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کرنا، انفرادی بنیادوں پر نہیں، فرد سے ممکنہ طور پر غلطیاں ہو سکتی ہیں، تعبیر میں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن جب اجتماعی نقطۂ نظر سے کام کیا جاتا ہے تو فرد کی لغزشوں اور غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دین اسلام کے اعمال اجتماعی طور پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا اللہ کی عبادت جو اللہ اور بندے کا راستہ تعلق ہے، اللہ نے نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرنی ہے، اسے اپنی بات سنانی ہے، تو یہ اہم ترین عبادت بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ہمیں حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ عبادت یکساں ہونی چاہیے، تمام مسلمان ایک امام کے پیچھے ایک جماعت کے ساتھ، جو بھی کسی سطح کے ہیں، کسی محلے میں ہیں، کسی شہر میں ہیں، حتیٰ کہ بین الاقوامی اجتماع بھی ہے، جو حج کا عظیم اجتماع وہ بھی ایک امیر کے تحت ہوگا، اجتماعیت ہوگی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ شاہ صاحب نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ سب لوگ نماز پڑھیں گے، امام بھی ہوگا، بالفرض اگر امام سے بھی کوئی نماز پڑھانے میں کوئی غلطی ہو گئی، صاحب ہو گیا، کوئی آیات پڑھتے ہوئے آیت چھوٹ گئی، یا اسی طرح کوئی واجب آگے پیچھے ہو گیا، تو پیچھے مقتدیوں کی اجتماعیت وہ امام کو لقمہ دے گی، یہ آیت ایسے نہیں ایسے، اور فلاں چیز چھوٹ گئی اس کو ادا کیا جائے، تو اجتماعی عبادت بنا کر تحریف کا راستہ روکے۔ کوئی امام اپنی امامت کا روب جھاڑ کر جو چاہے انٹ شنٹ پڑھاتا رہے یا تلاوت کرتا رہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صاحب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو اس پر بھی صحابہ کرام نے اس صاحب کی نشاندہی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب کو دور کیا اور بتایا کہ ہو سکتا ہے صاحب نبی سے بھی ہو سکتا ہے، تو چہ جائے کہ باقی لوگوں سے کیوں نہ ہو۔ اس لیے کام اجتماعی ہے، روزہ اجتماعی ہے، زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظام ہے، حج کا ایک اجتماعی نظام ہے کہ تمام لوگ ایک مخصوص ایام میں، اوقات میں ایک یکساں ایسا عمل کریں گے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے یا صاحب ہو جائے تو دوسرے لوگ اس کی درستگی کر سکتے۔ انسان نسیان کا پتلا ہے، خطا اس سے ہو سکتی ہے، تو اجتماعی بات ہی اصل میں موت ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ دین کے فہم و شعور میں بھی ایک فرد پر سارا بھروسہ کر دیا جاتا ہے، وہ صحیح کہے، غلط کہے، اچھا کہے، برا کہے، اب چونکہ وہ معتبر ہے اس کی ہر بات کیا ہے درست بنا دیجیے، نہیں، جماعت کی بات، جماعت کی اجتماعیت، تو قرآن فہمی کے لیے بھی، دین کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے بھی جماعت صحابہ معیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
بلکہ اگر انبیاء میں دیکھا جائے تو مسلمان جماعتوں کو حکم دیا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کرتے، تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا۔ وہی بات نوح علیہ السلام نے کہی، وہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی، وہی بات حضرت یوسف اور یعقوب و اسرائیل نے کہی، وہی داؤد و سلیمان نے کہی، وہی موسیٰ اور عیسیٰ نے کہی، اور وہی پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر۔ تو جماعت انبیاء کا کیا طرز فکر و عمل ہے، جماعت صحابہ کا اور جماعت تبع تابعین، یہ پورا اجتماعی تسلسل ہی قرآن فہمی کی بنیاد ہے۔ دین کی سمجھ اسی سے آتی ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں جب سے ہم غلام ہوئے، 300 سال سے انگریز سامراج کے غلامی کے چنگل میں پھنسے ہیں، جہاں اور بہت سے تصورات مسخ کر دیے گئے، بیانیے تبدیل کر دیے گئے، نظریات و افکار میں شگاف ڈالا گیا، وہاں قرآن فہمی اور دین کے فہم اور شعور کے حوالے سے بھی انفرادیت کو پروموٹ کیا، ایک فرد کے گرد گھما دیا گیا، اور وہ افراد بھی عام طور پر اس بر عظیم پاک و ہند میں خود اسی ظالمانہ نظام کے پیدا کردہ مفسرین، تفسیر کے نام پر، ترجمہ قرآن کے نام پر، درس قرآن کے نام پر کام کرنے والے افراد، جن کا مقصد اس غلامی کے نظام کو جسٹیفائی کرنا تھا، اس تسلسل کو پیش نظر نہیں رکھنا تھا جو انبیاء علیہ السلام سے لے کر اب تک 1400 سال سے رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی کہ جب ہم امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے ولی اللہ فکر پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ ولی اللہ فکر بھی اجتماعی ہے، اس سے مراد صرف شاہ ولی اللہ صاحب کی انفرادی شخصیت نہیں، یاد رکھیں۔ ولی اللہ فکر کی جب بات کی جاتی ہے تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جماعت انبیاء علیہ السلام کی جو تاریخ مرتب کی کہ تمام انبیاء کی اجتماعی طور پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے مجموعی تعلیمات کیا تھی، ارتفاقات کیسے مرتب اور مدون کیے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اقترابات کی کیا تعلیم دی، انسانی سماج کے ارتقاء کے لیے کون سے اصول اور ضابطے واضح کیے، میڈیکل سائنسز میں، علم نجوم میں، علم طبیعات میں انسانی فائدے کے لیے جو انعامات الہیہ ہیں ان کا استعمال کیسے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں رہا، اور اس کا خلاصہ قرآن کیسے بیان کرتا ہے۔ شاہ صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جماعت انبیاء کو سب سے پہلے بنیاد بناتے ہیں، اور ان کے بعد جماعت صحابہ کو، کہ ابو بکر صدیق سے لے کر جو صحابہ حکمران رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو اس جماعت صحابہ کی اجتماعیت نے کیسے کام کیا، پوری جماعت کو لے کر کیا کردار ادا کیا۔ 3 خلفاء کے زمانے میں جو ابتدائی ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین، پوری جماعت ایک جگہ پر متفق ہو کر اجتماعی طور پر کام کرتی رہی، اور باقی 3 خلفاء حضرت علی المرتضیٰ، امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ آراء کے اختلافات ہوئے، لیکن بنیادی سسٹم پر تینوں متفق ہو کر کام کر رہے ہیں۔ اس سسٹم میں، سیاست میں، معیشت میں، اجتماعیت میں، عبادات میں، معاملات میں اس جماعت نے ایک اجتماعی کردار ادا کیا، آراء کے اختلافات کے باوجود۔
تاکہ آنے والی امت میں اگر آراء کا اختلاف بھی ہو تو وہ بنیادی جو معاملات ہیں انسانی سماج میں اس میں متفق ہونے چاہیے، اس میں اتفاق ہونا چاہیے۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن رائے کا اختلاف انفرادی فرقہ بندی تک نہیں پہنچنا چاہیے، وہ معاملے کو درست طور پر حل کرنے کے تناظر میں۔ یہ تاریخ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مرتب کر دی۔ پھر صحابہ کی جماعت کے بعد میں آنے والے تابعین، تبع تابعین، فقہائے امت اور ہر جہت سے دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے تھے۔ کسی نے تفسیر مرتب کی، کسی نے حدیث مرتب کی، کسی نے فقہ مرتب کی، کسی نے تصوف پر کام کیا، لیکن ان تمام مقاصد سماج کو بنانے سے متعلق ایک پیج پر متفق۔ کام کرنے کی ایکسپرٹیز تو ہیں، اسپیشلائزیشن ہے اپنے اپنے شعبے میں، فن حدیث، فن تفسیر، فن فقہ اور فن تصوف کے حوالے سے، لیکن یہ چاروں علم مجموعی طور پر سماج کی بھلائی، نفع اور انسانی سماج کو اللہ سے جوڑنے سے متعلق ہیں۔ یہ شعبہ جات کی تقسیم، علم کی فہم و تفہیم کی تقسیم اس اجتماعیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے، اجتماعی طور پر دیکھیں یہ ولی اللہ کی۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں جہاں فقہی مسالک بھی وجود میں آ گئے، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طریقے سے چار دلوں کی تعلیم و تربیت کے چار مسالک یا طریقے، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اسی طریقے سے باقی شعبوں میں بھی سیاسی منہج کے اعتبار سے اموی اسلوب، عباسی اسلوب، عثمانی اسلوب، سیاست کے حوالے سے تو اپنے اپنے دور کی حکمت عملی کی وجہ سے یا معروضی تقاضوں کی وجہ سے بائی لاز کے اندر ممکنہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان خلافتوں کے زمانے کا بنیادی مقصد اجتماعی انسانیت کو ترقی سے ہمکنار رہا۔ نظام کے اعتبار سے یہ ایک یا بر عظیم پاک و ہند میں فقہائے احناف ہی کی اساس پر جو یہاں حکومتیں قائم رہی، تو ہر دور میں جو مختلف فتاویٰ قوانین مرتب کیے گئے وہ اپنے اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق، لیکن بنیادی ہدف سسٹم کو بہتر بنانا انسانی سماج کے لیے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، انسانی حقوق کا تحفظ اور انسانیت کو رجوع الی اللہ کی دعوت، اجتماعی عمل۔ تو اجتماعی نقطہ نظر سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے پوری تاریخ مرتب کر کے اس سے استفادے کا طور طریقہ مرتب کر دیا۔ یہ اسی لیے اس کا نام شاہ صاحب نے رکھا الجادۃ القویمۃ المحمدیہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کردہ وہ وسیع راستہ یا شاہراہ فکر و عمل جس پر چل کر انسانیت ترقی کے راستے پر گامزن ہو۔ پھر شاہ صاحب نے یہ تمام گفتگو تمام اہل حق علماء ربانیین کے اجتماعی فکر کے تناظر میں بیان کیا، وہ شافعی ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، وہ چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، وہ سیاسی منہج کے اعتبار سے کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں، اس روشنی میں شریعت، طریقت اور سیاست کا ایک اجتماعی نظام امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مرتب کیا۔ اور پھر یہ نہیں کہ خود انفرادی طور پر امام شاہ ولی اللہ، بلکہ انہوں نے اپنے بھائیوں اور اپنے صاحبزادوں اور اپنے گرد و پیش، اپنی
تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے شاگردوں کی بھی اجتماعیت قائم ہے۔ ولی اللہ کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک اجتماعی، وہ اجتماعیت جو ایک دور میں شاہ ولی اللہ اور ان کے ہم عصر، ان کے تربیت یافتگان، ایک دور میں ان کے صاحبزادگان اور ان کے ہم عصر علماء ربانیین، ایک دور میں حضرت سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی اجتماعیت، ایک دور میں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے تربیت یافتگان کی اجتماعیت، ایک دور میں حضرت شیخ الہند حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور ان سے وابستہ ان کے علماء، اس جماعت شیخ الہند کی اجتماعیت۔ پھر شیخ الہند کے تربیت یافتہ اگلے دور میں شاہ عبد القادر رائے پوری، مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا محمد احمد صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ جو اجتماعیت علماء ربانیین کی رہی، اس تک کہ پوری جماعتی ارتقاء کا نام ولی اللہ فکر، اور اس جماعتی ارتقاء یا اجتماعی نقطہ نظر سے کام کرنے کا اس پاکستان میں جس شخصیت کو شرف حاصل ہوا وہ حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے بہت سے خطوط میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس جماعت حقہ کے جتنے بھی قابل احترام علماء کرام یہاں پاکستان میں آئے، ان تمام کے اجتماعی فکر کی بنیاد پر، یا جو آخری زمانے میں حضرت شیخ الہند اور حضرت نانوتوی کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی صورت میں جو فکر مرتسم ہوا، منقش ہوا، اس کی اساس پر اس خطے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری نے بھی اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر نہیں، ہر بات میں اس پوری جماعت کے جو ارتقائی دور رہے ہیں ان کے اقتباسات سنا کر، خصوصاً حضرت شیخ الہند کی بات، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے اقوال، حضرت سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کی جدوجہد، حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی کی بات، امام انقلاب مولانا عبید اللہ صدیقی کی بات، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی کے اقوال وغیرہ وغیرہ، ان کی اساس حضرت فرماتے تھے میں تو کچھ نہیں، لیکن میں جن بزرگوں کی طرف دعوت دیتا ہوں تم اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے قریب آؤ، خود پڑھ لو، اگر میری زبان سے تمہیں شیخ الہند کی بات اچھی نہیں لگتی کہ مجھ میں خامی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں قصوروار ہوں، غلط ترجمانی کرتا ہوں، تو خود شیخ الہند کو پڑھ لو، خود جمعیت علماء ہند کو پڑھ لو، خود کیا ہے ان بزرگوں کی کتابیں، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں پڑھ لو۔ تو اجتماعی سوچ کے ساتھ اب قرآن فہمی کا یہ اجتماعی نقطہ نظر سے طور طریقہ جو آدم سے لے کر حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری تک رہا ہے، ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ اس اساس پر اس اجتماعی فکر کو نوجوان نسل میں منتقل کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اپنی ذاتی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ذاتی رائے جماعت کی اجتماعیت میں شامل ہے، جماعت کے اجتماعی فیصلوں میں شامل ہے، تو یہ اجتماعی فکر، اس فکر کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، ہم سب طالب علم، کہ ہم ان بزرگوں کی باتوں کو رپیٹ کر کے بیان کر کے، یہاں جتنے اساتذہ نے آپ سے گفتگو کی ہے طالب علم سمجھ کر گفتگو کی کہ ان بزرگوں نے یہ اقوال ہیں، ہم اس کا اجتماعی مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، حضرت سندھی نے یہ کہا، حضرت شیخ الہند نے یہ کہا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ کہا، حضرت نانوتوی نے یہ کہا، حضرت گنگوہی نے یہ کہا۔ یہ وہ علماء ربانیین ہیں جو دراصل حقانیین ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے،
اور خدمت انسانیت کے لیے کام کرنے والے اپنی ذاتی تعلی اور انفرادیت سے کوسوں دور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی دنیاوی مواخذے یا نمود و نمائش اور شہرت کے لیے نہیں، تو اساتذہ نے بھی آپ کے سامنے گفتگو کی، وہ ان علماء ربانیین کے اقوال نقل کر کے، اور آپ نے ان چیزوں کو سنا، ان بزرگوں کے اقوال کو اور غور و فکر کیا، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جیسے انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار میں سچائی پر قائم رہ کر کردار ادا کیا تھا، ظلم اور کفر کے نظام کے خلاف، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اجتماعیت نے فتنہ ارتداد، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور قیصر و کسریٰ کے مقابلے میں آزادی اور حریت پر مبنی کردار ادا کیا تھا، جیسے محدثین، مفسرین، فقہاء، تابعین نے کسی سسٹم سے متاثر ہوئے بغیر دین کی صحیح اور حقانی تعلیمات منتقل کی تھی۔ امام بخاری کو خواہ کتنی ہی تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن انہوں نے علم حدیث کا وہ منہج جو وہ تسلسل سے سمجھ چکے تھے، اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، بے شک مخالفت ہوئی۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ اور تابعین کی اجتماعیت سے جو سوچ اور فکر امام اعظم امام ابو حنیفہ میں آیا، حکومت وقت نے اسے اپنے تابع کرنے کی کوشش کی، انہوں نے تابعیت کو قبول نہیں کیا، اپنے آزادی فکر کو قبول کر کے ایک روشن مثال قائم کی۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی آزادی اور حریت کی بنیاد پر وہ صحیح فہم جو دین کا تھا، قرآن سے متعلق تھا، وہ ان کی قربانیوں سے محفوظ رہا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علماء ربانیین بعد کے ادوار میں گزرے، امام غزالی ہوں، امام ابن تیمیہ ہوں، محی الدین ابن عربی ہوں، صوفیاء میں سے بڑے بڑے مجددین علماء ربانیین ہوں، تمام مخالفت کے باوجود وہ اجتماعی فکر جو انبیاء اور صحابہ سے ان کے قلوب میں منتقل ہوا، اس میں کوئی انحراف پیدا نہیں۔ یہی بات حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ اجتماعی فکر، سواد اعظم کا فکر جب مجدد الفسانی کے دل و دماغ میں منتقل ہوا، اور مخالفین نے بڑے پروپیگنڈے کیے، مجدد صاحب کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے اور کہا کہ یہ سواد اعظم کے مخالف ہیں، تو مجدد صاحب نے لکھا کہ جو گزشتہ بزرگوں کے سواد اعظم کی بنیاد پر عزم و ہمت کے ساتھ کام کرنے والا اگر اپنے دور میں ایک فرد بھی ہو تو وہ بھی سواد اعظم ہے۔ میری کسی بات کو مجدد صاحب فرماتے ہیں گزشتہ بزرگوں کی اجتماعی فکر سے متصادم دکھایا جائے پھر تو بات، اور اگر وہ اجتماعی فکر ہے اور میں اکیلا اس کی آواز لگا رہا ہوں تو یہ تجدید تمہیں قبول کرنی پڑے گی۔ یہی حال امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید کا، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی کا، حضرت شیخ الہند نے جو قربانیاں دی، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کا، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کا، کہ یہ اجتماعی فکر ہے، یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، یہ دین کا وہ تسلسل ہے جو انبیاء کی تعلیمات سے لے کر اب تک قائم رہا ہے۔ لہٰذا اس اجتماعیت کے تناظر میں ہی دین سمجھنا ہوگا۔ زوال کے زمانے میں اگر کوئی فرعونی نظام اپنے اعلی کار پیدا کر کے انفرادیت کی بنیاد پر سلف صالحین کے اجتماعی فکر کو رد کر کے قرآن کی کوئی تفسیر بیان کرے، اس کا کوئی ترجمہ کرے، اس کی بنیاد پر کوئی منہج سے انحراف کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ وہ ضرور اس دور کی سیاست سے متاثر ہو کر، اس دور کی غلامی سے متاثر ہو کر قرآن کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ آج تک قرآن فہمی کی اجتماعیت کو اس دور میں، اس خطے میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ یہ دورہ تفسیر کا آغاز
ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے سن 1982-83 میں ساہیوال جامعہ ملیہ سے اس کا آغاز کیا اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ پورے تسلسل کے ساتھ 40-45 سال سے یہ مسلسل دورہ تفسیر ہر سال ان گرمیوں کی چھٹیوں میں ہوتا رہا ہے۔ پہلا دورہ تفسیر یہ ہمارے مفتی محمد اشرف عاطف صاحب یہ منظم کرنے والے ہیں، یہ وہاں استاذ اور مولانا منظور احسن صاحب اور یہ تمام جو سینئر حضرات یہاں گفتگو کرتے رہے یہ وہاں شریک تھے۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ تسلسل کے ساتھ تقریباً 50 سالہ تسلسل ہے اس دورہ تفسیر کا، ہر سال ساہیوال میں ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر گجرانوالہ میں دارالعلوم ختم نبوت میں صاحبزادہ محمد داود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مدرسے میں یہ سلسلہ کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ دورہ تفسیر جب افراد کی تعداد بڑھ گئی تو ہارون آباد جامعہ تعلیم القرآن ریلوے مسجد ہارون آباد میں یہ دورہ تفسیر ایک تسلسل کے ساتھ 10 سال تک تقریباً 93 سے لے کر 2003 تک، اور 2001 میں جب ادارہ بنا یہاں لاہور میں تو اس وقت سے لے کر اب تک 26 سال ہو گئے پورے تسلسل کے ساتھ یہ دورہ تفسیر کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں سے جو دوست یہ اجتماعی فکر لے کر گئے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کام کیا اور اس کے نتیجے میں رمضان المبارک کے اجتماعات جس میں قرآن حکیم کا پڑھے ہوئے پارے کی تفسیر رمضان مبارک میں یہ بھی خانقاہ رائے پور کے اسلوب پر 125 سال کا معمول ہے کہ یہاں جو رمضان کا اجتماع حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1300 ہجری میں خانقاہ رائے پور کے قیام کے ساتھ اجتماع رائے پور جو رمضان میں ہوتا تھا جس کا پورا تسلسل 1339 تک تقریباً 40 سال حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی سرپرستی میں ان کی موجودگی میں رہا، اور 1339 سے لے کر 1962 تک یعنی 1919 سے 1962 تک 40 سال حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کی نگرانی میں اور ان کی سرپرستی میں یہ اجتماع رمضان ہوتا رہا، اور 1962 سے لے کر 1992 تک حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک رمضان کے اس اجتماع میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے، اس کے سمجھنے سمجھانے، تراویح میں سننے اور اس پر جو مذاکرات کا عمل ہے وہ جاری رہا، اور 1992 سے لے کر 2012 تک 20 سال حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری کے زمانے میں یہ اجتماع ہوتے رہے، اور اب ادارے کی یہاں سرپرستی میں یہ اجتماع ہر سال ہوتا ہے۔ تو رمضان کا اجتماع اور یہ گرمیوں کی چھٹیوں کا اجتماع دورہ تفسیر کے تناظر میں اس کا واحد مقصد اپنی ذاتی شناخت یا اپنے علم کو لوگوں کے سامنے نمود و نمائش کے لیے پیش کرنا نہیں، سب نے طالب علم بن کر عجز و انکساری کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے جو انبیاء کا مشترکہ مشن رہا، خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کا خلاصہ رہا، اور پھر خلفائے راشدین اور ان کے بعد سے تمام محدثین، مفسرین، علماء ربانیین کے تسلسل سے تمام کے علوم کا اجتماعی گلدستہ جسے شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک جگہ جمع کر کے، مجدد صاحب نے ایک جگہ جمع کر دے، اس سے استفادے کے ساتھ اپنی اور اپنے دوستوں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ہر سال نئے نوجوان ہونے والے افراد، نئی نسل یہاں پر آتی ہے اور اس اجتماعی فکر سے فیضیاب ہوتی ہے۔ ہم نے اس 10 روز میں جو بزرگوں کی یہ پوری تعلیمات کا تسلسل سیکھا ہے، اب وقت آ گیا
کہ ہم یہاں سے یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر میں رخصت ہونے والے ہیں، تو ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر خود اپنی ذات پر بھی اس کا اطلاق کرنا ہے، اپنے ماحول اور اپنے معاشرے ہر ایک نوجوان تک پہنچ کر دین کا یہ پیغام ان تک منتقل کرنا ہے۔ خطبے میں نے آیت تلاوت کی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے اچھے اعمال کیے وہ مرد ہے یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہو مؤمن، وہ ایمان لانے والا ہے۔ غیر مومن کی بات یہاں نہیں ہو رہی، جو ایمان ہی نہیں رکھتا اللہ پر تو اس کا عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ صالح عمل کے لیے یہ ضروری کہ انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر ایمان لانے والا ہو، تو جو اس پر صدق دل سے عمل کرے گا، اس پوری تعلیم پر اس کے مطابق اپنے اجتماع میں کام کرے گا، خود اپنی ذات کو سامنے رکھ کر بھی اور اپنے افراد اور ماحول کی اجتماعیت کو بھی سامنے رکھ کر، جس نے بھی اچھا عمل کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک نئی زندگی عطا کرتے ہیں، ایسی نئی زندگی جو اس دنیا کے اندر طیبہ ہوگی۔ دو نتائج بیان کیے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد رزق کی فراوانی، امن و امان کا قیام، انعامات ربانی جو اس دنیا میں انسانوں کو ملتے ہیں، سیاسی طاقت، معاشی قوت، اجتماعیت کی عظمت، کمالات خداوندی کا فہم، شعائر کے ساتھ تعلق، ارتفاقات اور اقترابات کے اندر کمال، اور اسی کے ساتھ ساتھ طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت جیسے انعامات اللہ کی طرف سے انعام دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کو یہ انعام دیا، علماء ربانیین کو یہ انعامات دیے گئے، محدثین، فقہاء اور مجددین کو یہ انعامات دیے گئے کہ دنیا کی زندگی طیب اور پاکیزہ، ان کے دل مطمئن، اللہ کے ساتھ قلب کا تعلق اور اس تعلق کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ان کا دل مطمئن ہے، کوئی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور یہ اللہ کی خصوصیت یہ ہے، نہ ان پر کسی قسم کا خوف اور نہ ان کے اوپر کسی قسم کا حزن اور غم۔ غم ہوتا ہے ماضی کے کسی جرم پر یا غلطی پر، خوف ہوتا ہے آنے والے کسی مستقبل کے بارے میں کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ تو حیات طیبہ وہ ہے جس میں کوئی ماضی کی غلط کاری یا غلط رہنمائی پر انسان حزن و غم میں مبتلا نہ ہو، جو ماضی میں فیصلے کیے وہ بھی صحیح اس جماعت کے، ان اولیاء اللہ کے، اور آئندہ بھی انہیں کسی قسم کا خوف اور ڈر کسی سامراجی طاغوتی قوت کا نہیں۔ یہ حیات طیبہ۔ تو ایک تو دنیا میں ہم اسے نحیینہ نئی زندگی دے دیتے ہیں۔ قرآن کا جب یہ اجتماعی فہم آ جاتا ہے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق تھے، فرماتے ہیں عمر فاروق تجھے تو بکریاں بھی چرانے نہیں آتی تھی، تیرا باپ تیری پٹائی کرتا تھا، اور جب میں نے سورۃ بقرہ 8 سال میں پڑھی عمر فاروق تو فرماتے ہیں ایسی زندگی حیات طیبہ عطا کی۔ آخری حج کر کے عمر فاروق مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، جب وادی بطحا سے گزرے اور ان پہاڑوں کو دیکھا جہاں عمر کہتے ہیں میں بکریاں یہاں چراتا تھا اور میرے سے بکریاں چرائی نہیں جاتی تھی، میرا باپ میری پٹائی کرتا تھا کہ عمر تجھے تو بکریاں بھی چرانے نہیں آتی، دنیا کیا کام کرے گا۔ اس انعام پر رو پڑے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حیات طیبہ ہے کہ جو عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اسے پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی دنیا میں آتا ہے۔ خلافت سے بڑھ کر اور کیا کام ہے؟ اور نبی کا جانشین محدث، یہ عمر فاروق، یہ عمر ابوبکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ حسن و حسین ہے،
یہ امیر معاویہ ہیں جن کو حیاتاً طیبتاً دنیا میں اللہ، اور فرمایا کہ جب وہ کوئی عمل کرتا ہے صحیح طور پر اپنے ایمانی اور اپنے تعلیم و تربیت کی بنیاد پر تو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، مفسرین نے لکھا ہے کہ آخرت میں ہم ان کا پورا اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے رہے اس کا پورا بہت عمدہ اجر آخرت میں بھی دیں گے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں عمل صالح کرے، جو تسلسل کے ساتھ فکر سمجھا، قرآن سمجھا، دین سمجھا، نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد سمجھی، جیسے صحابہ نے قائم کیا، اولیاء اللہ نے کیا، علماء ربانیین نے کیا، تو جو اس کے مطابق عمل کرے گا اس کو یہ 2 انعام ملتے ہیں۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ ضرور ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی خلاف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ہمارے لیے میدان کھلا ہے کہ ہم نے جو کچھ انبیاء کی تعلیمات، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے تناظر میں قرآن سمجھا ہے، تو اس کو یہاں سے جانے کے بعد خود اپنی ذات پر بھی اپلائی کرنا، اپنے ماحول میں، اپنے خاندان میں، اپنی اولادوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نئی نوجوان نسل تک بھی اس دعوت کو پھیلانا ہے۔ یہ بات سمجھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ اے اللہ میرے بھی گناہ معاف کر دے، میرے والدین کے بھی، میرے آباء و اجداد کے بھی، اور پھر یہ دعا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یاد رکھو ذریتی کے اندر صرف اپنی صلبی اور نسبی اولاد ہی نہیں، انسانیت کی جو بھی نئی نوجوان نسل ہے وہ بھی شامل ہے۔ ابراہیم کی یہ دعا صرف اپنے نسل یا خاندان کے لیے نہیں ہے، یہ کل انسانیت کے لیے ہے۔ جو بھی نئی نسل ہے، ہمارے پاس اگر فی الحال اولاد نہیں بھی ہے تو جو لوگوں کی اولاد ہے وہ بھی ہماری انسانیت کی ضروریت ہے، اس کا غم بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی کیا ہے، جہنم کے راستے سے نکالنے کی جدوجہد اور کوشش ہونی چاہیے۔ کل آپ نے ایک حدیث سنی تھی ضرورت الفقہ میں کہ خالد بن سعید نے خواب دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں اور ان کے والد ان کو دھکا دے رہے ہیں جہنم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشت کے دونوں کوکھوں سے، پسلیوں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں نہ گر جائے۔ اب خالد بن سعید کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے؟ نسبی نہیں، وہ سادات میں سے ہے نہیں، ایک انسان، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکڑ کر کیا ہے، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ان کی بات مانو، باپ کی بات مت مانو۔ وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بہت اچھا اسلام قبول کیا، اس پر عمل کیا۔ تو آج ہمیں اپنی خاندان، اپنے اولاد، خواہ وہ کسی کی بھی ہمارے محلے میں ہے، ہماری سوسائٹی میں نوجوان نسل، وہ ہماری اولاد ہے، ہماری ضروریت ہے، نسل انسانی کا فخر ہے۔ آج کل لوگ بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کہ جی بس جی نوجوان نسل بگڑ گئی، یہ زی نسل ہے، یہ الفا نسل ہے، یہ ہماری بات مانتی نہیں، اور اس کو ہاں جی چھوڑو، یہ تو ایسی ہے ویسی ہے فلانی ہے۔ دیکھو، اگر اس دنیا میں بچے پیدا ہو رہے ہیں اور صحت مند پیدا ہو رہے ہیں، اکثر چند ہے نا اب نارمل ہوتے ہیں، وہ بھی نظام کی خرابی کی وجہ سے،
صحت مند نسل پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ابھی انسانیت سے مایوس نہیں ہوا، اولاد پیدا کر رہا ہے، ہمارے جیسے انسان پیدا کر رہا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں زمین کے اندر ایک دوسرے کا خلیفہ پشت در پشت ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کر رہا ہے۔ تو ابھی قیامت دور ہے، فکر نہ کرو، لڑائی جھڑائی پیدا کر کے یہاں جی ڈراتے رہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، دجال نکل آیا ہے اور فلانا ہو گیا ہے، فلانی علامت پوری ہو گئی ہے۔ اگر یہاں ایک بچہ صحت مند بھی پیدا ہو رہا ہے تو انبیاء کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ ابھی انسانیت سے مایوس نہیں ہوا، اس لیے اللہ کے نمائندوں، انبیاء کے نمائندوں، صحابہ اور اولیاء اللہ کے نمائندوں کا فریضہ ہے کہ اس بچے پر کام کر کے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا فریضہ آپ کا جاری رہے۔ ہاں نسل مسخ ہو جائے اور وہ پتہ نہیں کب ہوگی۔ اس وقت 2.5 ارب کے قریب مسلمان، 2.5-3 ارب مسلمان 8 ارب میں موجود ہیں اللہ پر ایمان لانے والے، اس لیے ابھی قیامت کا انتظار مت کرو۔ قیامت آئے گی تو اپنے وقت پر آ جائے گی، نہ تمہارے روکنے سے رکے گی اور نہ تمہارے بلانے سے جلدی آئے گی۔ تمہارا فریضہ کیا ہے کہ تم نے جو سیکھا، جو انبیاء کا طرز عمل جانا، جو صحابہ تابعین کا طرز عمل جانا، اسے تمہیں اپنا فریضہ سمجھ کر آگے منتقل کرنا ہے۔ کسی کے انتظار میں بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر مایوسی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں مایوس کر دے، لیکن شیطان کو مایوس کرنا تمہارا کام ہے۔ حج کے عظیم اجتماع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن شیطان سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے کہ میں نے تو انسانوں کو روکا اللہ سے، لیکن یہ سارے دیوانے سفید لباس پہن کر ہر جگہ سے آواز لگاتے آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنی بڑی آواز ہے۔ اب 17 لاکھ لوگ اگر یہ پکار رہے ہیں حج کے اجتماع میں تو ابھی دین موجود ہے، اس لیے مایوسی کی باتیں کرنا اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے جذبوں کو پست کرنا، ان کو اپنا انقلاب سے روکنا، ان کو اپنی اجتماعیت سے روکنا، یہ شیطانی ہتھ کنڈا تو ہو سکتا ہے، دین کی تعلیمات اس تناظر میں نہیں۔ امام مہدی جب آنا چاہیں گے آ جائیں گے، نہ ہمارے کہنے سے آئیں گے اور نہ ہمارے روکنے سے رکیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہوگا تو آ جائیں گے، ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کا نہ روکنے میں دخل ہے نہ ان کو یہاں لانے میں دخل ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ جو اللہ کے کام ہیں وہ آپ سے پوچھے نہیں جائیں گے۔ آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے عمل آپ کو بتلا دیا، ایمان کی جو حقیقت بتلا دی، اس کی اساس پر سسٹم بنانے کا جو پیغام انبیاء علیہ السلام نے دے دیا، دین کی تعلیمات نے واضح کر دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کا فریضہ یہ ہے کہ سر بکف ہو کر میدان میں نکلیں اور اس کے اوپر عمل کر کے اپنی سوسائٹی میں اسے فروغ دینے کے لیے کردار، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کل یہ سامراج کے پروپیگنڈے کے زیر اثر مسلمانوں کو مایوس کرنے، اپنے فکر سے کاٹنے، اپنے سسٹم سے مروب کرنے اور ظالمانہ سسٹم جنگیں مسلط کر کے بارود برسا کر کیا ہماری جرأتوں اور ہماری ہمتوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ ہوتا رہے، لیکن ہمیں اپنی دین کی تعلیم سے انحراف نہیں کرنا۔ جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی اس کو بطور سسٹم کے، دین کو بطور نظام کے اپنے تئیں جدوجہد اور کوشش کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں سب کو یہ عزم کرنا ہے کہ پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ یہاں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کی اساس پر ہم خود بھی مطالعہ کریں۔ دیکھو 10 دن کے اندر مکمل تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی، 10 دن کے اندر یہ 10 پاروں کی جو تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ پوری کی پوری مکمل نہیں ہو سکتی۔
اب ہمیں جا کر یہ جو 10 صورتیں ہیں سورۃ برات تک، فاتحہ سے لے کر، اس کی ایک ایک آیت پر دوبارہ غور کریں، شیخ الہند کے ترجمے کو سامنے رکھیں، اردو ترجمہ اور تفسیر، اسی طریقے سے بزرگوں کی باقی جو اجتماعی اس کو سامنے رکھیں۔ شیخ الہند کی تفسیر اور ترجمہ وہ انتہائی اہمیت کا حامل اور جامع ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی جو گفتگو اس کو سامنے رکھ کر غور و فکر کریں، سسٹم کے تناظر میں، ایک آزاد قوم کے تناظر میں، کہ کیسے سورۃ البقرہ میں پست مذہبی طبقے یہودیت کے مقابلے پر نوجوانوں کی آزادی اور حریت کا مکمل خلافت کبریٰ کا نظام سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا۔ تہذیب اخلاق سے لے کر خاندانی نظام اور قومی اور بین الاقوامی نظام کا خاکہ سورۃ البقرہ میں کیسے پیش کیا گیا ہے، اس پر غور و فکر کیجیے۔ سورۃ آل عمران میں مسخ شدہ عیسائیت کے فکر کو باطل کرتے ہوئے علمی تحقیق کی بنیاد پر دین کے غلبے کا اور خلافت کا نظام کیسے واضح کیا گیا ہے سورۃ آل عمران میں۔ اس دور کی عیسائیت کا پرخچے اڑا دیے گئے ہیں، اس دور کی یہودیت کو بالکل تشت از بام کر دیا سورۃ البقرہ نے۔ کیسے سورۃ النساء اور المائدہ میں عرب تہذیب و کلچر کی خرابیاں، عورتوں کے ساتھ ان کے سلوک، وراثت کے حوالے سے ظلم و ستم کے نظام کو توڑ کر عرب معاشرے کے سماج میں انقلاب برپا کر دیا گیا۔ سورۃ النساء المائدہ یہ عرب سماج کے اندر انقلاب کے پورے تصور کو واضح کرتی ہیں۔ ایک ایک آیت پر غور کریں۔ اسی طریقے سے سورۃ انعام اور اعراف دنیا بھر کی دیگر اقوام، مجوسیوں، ایرانیوں، صائبین، ان تمام کے غلط افکار کو توڑ کر دین حق کے غلبے کے نظام کو ان 2 صورتوں نے کیسے واضح کیا، اس حوالے سے ان صورتوں کے مضامین پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کیسے سورۃ انفال اور توبہ میں تنظیم پیدا کر کے دشمن کی جنگی طاقت کا مقابلہ کرنے کی جنگی اور جہادی حکمت عملی کیا ہے، اس کو واضح کیا سورۃ الانفال اور توبہ میں۔ تو یہ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ ان 7 مثانی 7 صورتوں میں مکمل ہو گیا۔ 7 صورتیں ہیں، کیونکہ انفال اور توبہ تو ایک صورت ہے، اور بقرہ سے لے کر یہ 7 طوال ہے، سورۃ فاتحہ کو بھی الگ کر لو، تو یہ 7 صورتوں میں قرآن کا مکمل انقلابی پروگرام اور سسٹم واضح کر دیا گیا۔ تو یہاں 10 روز میں تو اس کے تفسیر کے اجمالی خاکے یا بنیادی نکات آپ کے سامنے واضح کیے گئے ہیں۔ ان نکات کو سامنے رکھ کر خود بھی قرآن حکیم پر تدبر کرو، تفکر کرو، جو بات سمجھ نہ آئے تو اپنے محاذرین، اپنے جو قریب ترین قرآنی فکر پر عبور رکھنے والے اپنے علماء ربانیین ہیں ان سے سمجھو، اور اس دعوت کو آگے منتقل کرنے کے لیے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کردار ادا کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بنیادی ہم پر فکر سوار ہو جانا چاہیے۔ ہم اپنی یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی سے بالکل کٹ جاؤ، دنیا میں جو بھی کچھ آپ پروفیشن اختیار کیے گئے ہیں، رزق حلال کمانے، ماں باپ، بیوی، بچوں اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی نیت سے وہ معاشی سرگرمیاں، وہ روزگار جاری رکھو، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے، اور پھر انہی میں وہ وقت نکالو جس میں آپ اس پورے فکر و عمل کو، قرآن کو، حدیث کو، ان بزرگوں اور اولیاء اللہ کی جو کتابیں مرتب شدہ موجود ہیں ان کے مطالعے کے لیے وقت فکس کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اجتماعی فکر ہے، یہ قرآن کا دینی فہم ہے، یہ دین اسلام کی وہ جامع سوچ ہے جو انبیاء سے لے کر اب تک علماء ربانیین کی ہم تک پہنچی ہے۔ یہ امانت یہاں کے اساتذہ نے آپ کے سپرد کر دی،
اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو صحیح طور پر سمجھ کر اگلی نسل تک منتقل کرنے کی فکر ہے۔ ہم نے فریضہ ادا کر دیا اس حد تک کہ ہم نے جتنا ممکن ہو سکا اس 10 روز میں آپ کو بات سمجھا دی۔ اب آپ پر ذمہ داری عائد ہے، اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہیں کہ آپ کو جب بات سمجھ میں آ گئی تو آپ نے اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے اپنی سیرت اور اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ اس ذمہ داری کو قبول کر کے اس ذمہ داری کے مطابق اپنی آئندہ زندگی بسر کرنے کا پختہ عزم کریں اور یہاں سے جا کر اس دین کے فہم کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی دے، دعا کر لیں اور اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے آگے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔